شروع اللہ کے نام سے جو بڑا غفور الرحیم ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، میں بڑا معذرت خواہ ہوں کہ 2 ہفتے سے زائد میری بڑی طبیعت خراب تھی، کیونکہ راولپنڈی، اسلام آباد اور پورے پاکستان میں وائرل انفیکشن پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے کافی پریشانی کا شکار رہا میں۔ اور اپنے ان دوستوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پریشانی کے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ آج صدر ٹرمپ 47ویں صدر بن گئے ہیں امریکہ کے، اور ایک تاریخ رقم کی ہے انہوں نے۔ پوری مخالفت، ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف، ان کا نظام ان کے خلاف، ان کے اوپر مقدمات کی بھرمار، لیکن اس کے باوجود عوامی حمایت سے وہ ایک بھرپور طریقے سے الیکشن جیتے۔ اور اس الیکشن کی فیصل صاحب نے ویسے بھی بہت زیادہ پہلے کہہ دیا تھا، حالانکہ بہت لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ یہ الیکشن نہیں جیتے گا۔ تو اسی اپڈیٹس کے ساتھ کہ اب ٹرمپ آ گئے ہیں اور صدر کا عہدہ سنبھال لیا انہوں نے، اور اب عالمی منظرنامہ میں کیا چینجز ہوں گی، کیونکہ ٹرمپ نے آتے کے ساتھ ہی کل جو اپنے خطاب میں باتیں کی تھی وہ بہت اہم تھی۔ اور اسی لیے ہم نے مدعو کیا ہے جناب فیصل صاحب کو، برسل سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ السلام علیکم فیصل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جناب، اور آپ کے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، فیصل صاحب، عالمی جو اس وقت آپ کی نظر میں صورتحال نظر آتی ہے آپ کو، کہ یہ کیا کیا صدر ٹرمپ کا آنا ایک نئی چیز ہوتی جا رہی ہے دنیا کے اندر، کیونکہ ان کے بیانات اور ان کی آمد کا بڑا ایک شور شرابہ تھا۔ تو ابھی کیا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا میں کیا کوئی پالیسیز چینج ہوں گی؟ کیونکہ اس کا آپ بارہ آپ اظہار کر چکے ہیں پروگرامز کے اندر میرے ساتھ، کہ ٹرمپ جو ہے وہ جب آئیں گے تو بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب، شکر ہے کہ آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، جہاں تک آپ نے بات کی ہے ٹرمپ کی، تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ آئیں گے، اور اس وقت جو دنیا میں جتنی تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اس میں سب جگہ جو ہے کچھ نہ کچھ ایسے معاملات آئیں گے سامنے جو کہ اچانک لوگوں کو حیران کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہ سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک جیسے کووڈ آ گیا اور بہت ساری چیزیں، سب چیزیں ایسی تھی جو کہ اچانک کہیں نہ کہیں حیران کن لوگوں کے سامنے آتی رہی۔ ٹھیک۔ ٹرمپ کا آنا بھی جو ہے اسی کو آپ سمجھ لیں کہ اسی ایک سیریل جو سیریل چل رہی ہے اس کا ایک ایپیسوڈ کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہاں میں بتا دوں کہ دیکھیے، گلوبل آرڈر جو ہے نا وہ اب ٹوٹے گا، جو اتنے عرصے سے چل رہا تھا، ٹرمپ اس کو توڑیں گے۔ اور کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ دنیا جو ہے اس طرح نہیں چل سکتی جس طرح کے لوگ چلا رہے تھے، اور ایک پرانا سسٹم جو ایک جسے ایول سسٹم کہتا ہوں میں، زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کے اندر یہ تھا کہ صرف طاقتوروں کی حکومت ہوگی اور دوسرے سب جو ہم محکوم ہوں گے۔ جمہوریت بھی انہی کے ہاتھ میں ہوگی جو طاقتور ہوں گے، جسے کہتے ہیں کہ کروکس کی مطلب وہ ہوگی اجارہ داری، اور عام آدمی جو ہے وہ ایک غلام کی حیثیت سے کام کرے گا۔ یہ چیز جو ہے، یہ جو ایک ایول سسٹم جو تھا، جو میں نے کہا تھا کہ دنیا 2030 میں جو چینج ہوگی وہ لانا چاہ رہے تھے جو بھی ایک عالمی قوتیں ہیں، ٹرمپ اس کے خلاف تھے۔ تو بیسیکلی ٹرمپ کا جو آنا ہے، بلا شبہ آپ نے صحیح کہا کہ اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے تبدیل ہوں گی۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 100 کے قریب ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا کہا ہے، اور کل کی اگر آپ تقریر سن لیں جیسے آپ نے کہا، تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس میں سب سے اہم بات میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہمارے ناظرین کو امجھائیں گے، ٹرمپ نے جو ایک بیان دیا ہے کل کہ بدنام سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے نجات دلائیں گے، تو اس بیان کو ان کا ایک امریکہ کے لیے پیغام سمجھا جائے، ایک دنیا کے لیے پیغام سمجھا جائے؟ ذرا اس بات کی گہرائی ہمیں سمجھائیں آپ۔ نہیں، دیکھیے جی، اصل میں وہ جو بات انہوں نے کہی وہ اصل میں بنیادی طور پر یہ جو کروکس کے لیے یا بدعنوان اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی کے لیے جو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، بنیادی طور پر وہ جنوب ایشیا کے تمام ممالک کو یہ پیغام دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، یہ بتایا ہے کہ ایک امریکہ جیسی عظیم ریاست جہاں پر ہم اب یہ سسٹم کو ہم برداشت نہیں کریں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے ریاستوں کے اندر جو کہ وہاں پہ یہ سسٹم برداشت کیا جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ بہرحال ایک سپر پاور ہے، جمہوریت کی ہمیشہ وہ ہر دنیا میں ہر ممالک کے اندر اس کی سپورٹ کرتے ہیں،
تو اب انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت جو ہوگی حقیقت میں جمہوریت ہوگی، اس طرح نہیں ہوگی کہ ہائبرڈ طور پہ جمہوریت چل رہی ہے اور چلانے والا کوئی اور ہے، عمل کرنے والا کوئی اور ہے، مطلب لوگ چھپے رہیں گے، پتہ نہیں ڈیپ اسٹیٹ کا جو کنٹرول ہوتا ہے، اب جن ملکوں کے اوپر ڈیپ اسٹیٹ کا کنٹرول ہوگا وہاں پہ وہ تبدیلی لے کے آئیں گے۔ اور یہاں پر اگر آپ بات کریں تو میں پاکستان کا ضرور ذکر کروں گا کہ پاکستان کا نظام یہ ڈیفینیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بدلیں گے، یہ میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اور پاکستان کو بدلنا پڑے گا۔ دیکھیے کیونکہ پاکستان کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ ٹوٹلی آپ چلیے اس وقت امریکہ کے پے رول کے اوپر ہیں، اور اگر امریکہ کی بات اگر آپ نہیں مان، یا تو پھر آپ کی اتنی بڑی اکنامیکل پوزیشن ہوتی، کچھ سیاسی طور پر آپ مستحکم ہوتے تو آپ یہ بات کر سکتے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو ڈیپ اسٹیٹ کی اجارہ داری ہے اس کو ختم کریں گے، اور اس حوالے سے پاکستان پر دباؤ آئے گا، اور اگر دباؤ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ آپ، کیونکہ ان کے معاملات کے ساتھ آپ چلتے ہیں، آپ کو چلنا پڑے گا، تو آپ کو یہاں پہ تبدیلیاں لانی ہوں گی، اور یہ میں تبدیلی آتے بعد دیکھ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے بارے میں اینڈ میں آپ سے ایک دو سوال میں نے اور بھی رکھے ہوئے ہیں آپ سے، وہ لازمی کروں گا میں۔ اچھا فیصل صاحب، بائیڈن کا دور آپ کس طرح کا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک میں آپ کو بڑی ان سائڈ نیوز بتاتا ہوں کہ اسپیکر جانسن نے جب صدر بائیڈن سے ملاقات کی ون آن ون، تو انہوں نے صدر بائیڈن سے پوچھا کہ آپ نے یورپ کو ایل این جی کی برآمدات کیوں روک دی ہے؟ تو صدر بائیڈن نے کہا مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام بھی کیا ہے۔ تو مطلب اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کے دستخط سے جو ایگزیکٹو آرڈرز جاری ہوتے رہے ہیں وہ بائیڈن اسے لا علم رہے۔ تو آپ اس بائیڈن کے دور کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دنیا کے لیے بائیڈن کے دور کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے لیے بائیڈن کے دور کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی وہ بات ہوئی تھی آپ نے جو کہا ہے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے جو معاملات تھے وہ سارے کے سارے جو ہے ڈیپ اسٹیٹ دیکھتی تھی، یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر بتا رہا ہوں کہ بہت ساری باتوں کا جو ہے بائیڈن کو بالکل علم نہیں ہوتا تھا۔ کمیلا ہیرس جو ہے سارے معاملات کو وہ دیکھتی تھیں، اور وہ ان کا جو تھا ایک ایک نیکسس بنا ہوا تھا امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ۔ تو اب وہ اسی لیے جو ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ وہ ڈیپ اسٹیٹ کو جو کنٹرول کریں گے، وہ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے معاملات جو جس طرح امریکہ کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر ڈیپ اسٹیٹ چلاتی ہیں سارے معاملات کو، اور بالا ہی بالا عوام کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور طاقت کی بنیاد کے اوپر جو ڈیپ اسٹیٹ رول کرتی ہیں۔ دیکھیے ٹرمپ جو ہے نا دنیا کے اندر ایک خاص طور پہ جو کریں گے، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ فائنینس کی جو ترسیل ہے نا اس کو یہ کنٹرول کریں گے، کیونکہ جتنی بھی دنیا کی امریکہ سمیت جتنی بھی بڑی بڑی ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ اصل میں دنیا کے اندر جو ہے منی ٹریلز جو ہے نا اپنی چھپاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے بھی اس کے اندر بھی آیا تھا نواز شریف وغیرہ کا اور زرداری وغیرہ کے بھی حوالے سے، اور اس میں بین الاقوامی لوگوں کے کہ منی ٹریل نہیں ملتی۔ تو یہ منی ٹریل کا جو معاملہ ہے یہ صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے، یہ بڑی بڑی ڈیپ اسٹیٹ بھی کام کرتی ہیں، اور بڑی بڑی یہ جو آپ کا جو اس وقت یہ کرپٹو کرنسیز ہے، اس کے اندر بہت سارے ملکوں میں تو کرپٹو کرنسی کا پتہ ہی نہیں ہے، مثال پر پاکستان کے اندر بھی، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جو ڈیپ اسٹیٹ کے بڑے بڑے لوگ ہیں کرتا دھرتا، انہوں نے کرنسیز جو ہے اس کے اندر ڈیپ جو ہے اپنا کرپٹو کرنسیز کے اندر بڑی بھاری انویسٹمنٹ کی بھی ہے، اور اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے وہ فائنینس حاصل کرتے ہیں ناجائز طور پر، اور اپنے ملک کے اوپر وہ رول کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں نے بتانا کہ یہ تبدیل کریں گے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ ایک معاملات کے بھائی اس تمام جو صورتحال ہے اس کو میں کنٹرول کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی حد تک جو ہے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ تبدیل کریں گے نظام، تو بہت ساری چیزیں آپ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں، صرف امریکہ ہی نہیں، امریکہ میں تو چلو ٹھیک ہے وہ بارڈرز بھی بند کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ ڈپورٹیشن بھی شروع ہو جائے گی، بلکہ شاید میرے خیال سے انہوں نے نیشنل ایمرجنسی سدرن بارڈرز پہ لگا بھی دی ہے۔ جی لگا دی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اندرون ملک تو آپ دیکھیں گے، لیکن جو اصل چیزیں جو ان کی بیرون ملک دیکھنے میں آئے گی، کیونکہ وہ جو ہے بہت انتہائی اہم ہوں گی۔ اچھا فیضا صاحب، بڑی حیران کن بات ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ ارجنٹائنا اور اٹلی کے جو ہے پرائم منسٹر، انہوں نے شرکت کی ہے ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں، جو فار رائٹ سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی عرب ممالک کا کوئی سربراہ مملکت نہیں نظر آ رہے ہمیں، اور چائنا یا رشیا کی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ نہیں نظر آ رہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا وہ ٹرمپ کے آنے سے ناخوش ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، چین کو تو آپ کو پتا ہے چین کی طرف سے انہوں نے دعوت دی تھی، لیکن صدر شی نہیں آ سکے، انہوں نے اپنی شمولیت کے لیے اپنے وفد کو بھیجا ہے۔
اسی طرح مودی کو بھی تھا، لیکن مودی صاحب شاید غالباً نہیں گئے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ کہا یہ گیا ہے کہ جے شنکر جو ہے وہاں پر موجود ہیں۔ اور میں نے بلکہ خاص طور پر دیکھا جس وقت جو انوگریشن کی سرمنی چل رہی تھی اوتھ کی، تو جے شنکر وہاں مجھے اگلے صف میں ہی واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شاید نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ اٹالیا کے کچھ لوگ، دیکھیے اس میں میں ایک بات بتا دوں کہ ٹرمپ کے آنے سے ایک چیز جو آپ دیکھیں گے، سب سے بڑی بات جو ہے جو لوگوں کو ابھی نہیں پتہ لگ رہی، کہ ماضی میں آپ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ ایسٹ مطلب جو ہوتا تھا نا کہ رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کا ہمیشہ ایک تنازع رہتا تھا۔ اس مرتبہ پہلی مرتبہ آپ دیکھیں گے رائٹ ونگ کا رائٹ ونگ کے ساتھ معاملہ ہوگا، کہ بہت سارے جو ہے ممالک جو ہے مغرب کے جو ہے وہ ایک، کیونکہ ٹرمپ نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ نیٹو کا جو معاملہ ہے، جو دوسرے معاملات ہیں، انہوں نے کہا کہ میں دنیا کو جو ہے نا ڈیل کے ذریعے چلاؤں گا۔ اور یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے نا ڈیل کے بڑے ماہر ہیں، اور میں ان کو اگر یہ کہوں کہ ڈیل کے کو ماہر نہ ہے بلکہ کنگ ہے ڈیل کرنے کے اندر، کیونکہ مجھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک آرٹ آف ڈیل کتاب بھی ہے ان کی، غالباً انہوں نے لکھی یا انہوں نے لکھوائی، آئی ڈونٹ نو۔ جی جی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو اگر اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی سربراہ مملکت نہیں آیا، نہیں یا نہ نہیں آ سکا یا نہیں بلایا گیا، لیکن معاملہ یہ ہے، اصل جو بات دیکھنے کی ہے کہ ٹرمپ نے بین الاقوامی سطح پر بڑی تبدیلیاں لانی ہیں، اور اپنی تبدیلیوں کو لانے کے لیے اندر وہ اپنی ڈیل کے ذریعے، وہ ماسٹر جو ڈیل جو ان کی ٹیکنیک ہے، وہ اس میں بہت جگہ کامیاب رہیں گے۔ اچھا فیصل صاحب، اب ٹرمپ کے بعد ہم مشرق وسطیٰ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایران کا کیا ہوگا؟ اور چائنا، روس، یوکرین، اس کا ذرا آپ ایک ہمیں عالمی منظر نامہ سمجھائیں کہ ابھی ٹرمپ کے آنے سے یہ کیا چیزیں ہم اس میں تبدیلیاں دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں تو یہ سمجھ آ گئی ہے، اور ٹرمپ کا پتہ بھی ہمیں کہ وہ وارز کے اگینسٹ ہیں۔ تو اب یہ جو اس وقت جنگی دیکھیے ماحول تھا، یہ کیا ہوگا؟ نہیں، یہ تو دیکھیے کل انہوں نے اپنی پہلی تقریر کے اندر بتا دیا ہے، اور ابھی تو بہت ساری چیزیں آپ دیکھیے، وہ آج وہ اپنے آرڈرز جاری کریں گے، 100 جو ان کے آرڈر ہیں ایگزیکٹو آرڈر، تو اور مزید صورتحال واضح ہوگی۔ لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ مشرق وسطیٰ میں تو بہرحال جنگ بندی انہوں نے کرا دی، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی، اس مثال طور پر بائیڈن نے کہا کہ جناب وہ میرا کریڈٹ جاتا ہے، تو میں اس بات کو ٹوٹلی اس کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بائیڈن کبھی بھی مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی نہیں چاہتے تھے، اور یہ جو ہے ٹرمپ چاہتے تھے جنگ بندی کرانا، اور ٹرمپ نے جنگ بندی کرا دی۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک معاملہ یہاں پر گڑبڑ ہوگا، اور یہ شاید اسے کھیل کہوں یا میں کوئی اچانک کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایران کو یہ کہا تھا کہ ایران جو ہے نیوکلیر پاور اس کو نہیں بننا چاہیے، لیکن ایران کہیں نہ کہیں نیوکلیر پاور بن چکا ہے۔ اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ ایران کا اسرائیل کے حوالے سے بہت زیادہ ایک ہارڈ سٹینڈ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ، جیسے میں نے کہا کہ ڈیل کے ماہر ہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید فرسٹ آف آل جو ہے ٹرمپ کوشش کریں گے ایران سے بھی ڈیل کرنے کی، لیکن اگر ایران سے ان کی کوئی ڈیل نہیں بنتی تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید یہ میرا خیال ہے، میں مطلب وہ کو بتا نہیں رہا، مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرا جس کہنا چاہیے کہ گمان ہے۔ تجزیہ کہہ لیں یا میرا تجربہ کہہ لیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پھر ٹرمپ اسرائیل کو کم از کم اتنی چھوٹ دیں گے کہ وہ ایران کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک محدود اٹیک کرے، اور وہ اٹیک جو ہوگا وہ اس کے شاید غالباً نیوکلیئر جو ہے ان کے اوپر ہو سکتا ہے، سائٹس کے اوپر۔ یہ میرا خیال ہے، کیونکہ ٹرمپ کی تھنکنگ کو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی طرح، اور ٹرمپ جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ کبھی کرتے نہیں ہیں، اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بتاتے نہیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بتا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ مشرق وسطیٰ میں ایک یہ خطرہ ہے، لیکن بہرحال ایک بات اور یہ ہو سکتی ہے کہ یمن کے اوپر جو ہے ہو سکتا ہے یمن کے اوپر تھوڑا سا دباؤ آئے گا۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ عرب ممالک، دیکھیے عرب ممالک جو ہے نا وہ اس وقت سب پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اسی لیے شاید غالباً وہ تھوڑے سے دور بھی ہیں اس تمام صورتحال سے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو کچھ انہوں نے باتیں جو کی ہیں بائیڈن انتظامیہ کے دور کے اندر، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک جس کہتے ہیں نا کہ علیحدہ ایک اپنا ایک سلسلہ ایسا بنایا ہوا تھا کہ وہ بالکل بائیڈن کے سرکل کے اندر تھے، جس طریقے سے بائیڈن انتظامیہ چاہتی، جیسے کہ پاکستان میں ہوا، آپ کو پتا ہے کہ ایک سرکل بنا ہوا تھا، سب چیز جو ہے بائیڈن دیکھ رہے تھے۔ تو وہ اچانک ان سب کو کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ ٹرمپ آ جائے گا، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کو یہ توقع نہیں تھی، جو کل جو انہوں نے تقریر کی ہے، اس تقریر سے جو ہے مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ بہت سارے عرب اور دوسرے مسلم ممالک جو ہیں ان کے اندر تھوڑی سی پریشانی بھی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مشرق وسطیٰ میں اگر جنگ بند ہوتی ہے اور کچھ علاقہ اگر جیسے آپ نے کہا اگر یہ دیا جائے گا
تو مجھے لگتا ہے کہ جو گرین لینڈ کا جو معاملہ ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ شاید گرین لینڈ کے اوپر کوئی ایسی جگہ لے کے، یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، مجھے بہت ہی اندر سے یہ پتہ لگی ہے کہ ٹرمپ کا خیال ہے کہ اگر یہاں سے بہت سارے اگر لوگوں کو نکالا جائے گا یہاں سے، اگر فلسطینی اگر نکلتے ہیں یہاں سے، تو ان کا خیال ہے کہ ان کو یورپ کے اندر گرین لینڈ کے اندر بسا دیا جائے۔ لیکن کیا یہ بات اتنی آسان ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسان نہیں ہوگا، کیونکہ گرین لینڈ جو ہے بہرحال ڈینمارک کا ایک حصہ ہے، اور ڈینمارک نیٹو کا ہی ایک ملک ہے۔ تو بہت ساری ابھی چیزیں آنی ہیں سامنے جس پہ بھی ہم قیاس تو کر سکتے مطلب ہیں، لیکن ہم یہ فائنل ہم یہ سمجھیں کہ ایک جو ہے نا نئی بساط بچ گئی ہے، اب جو پچھلی گیم تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب ایک نئے انداز کی شطرنج بچ گئی ہے۔ جی جی بالکل نہیں، میں نے آپ سے لفظ میں نے شروع میں کہا تھا کہ گلوبل آرڈر ٹوٹنے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں آئیں گی، سارے معاملات جو ہیں آپ کو بالکل نہیں نظر آئیں گے۔ اچھا، فیصل صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل کے جو نیتن یاہو ہیں وہ اس جنگ بندی سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب ناخوش نظر آتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے زبردستی انہیں اس جنگ بندی کے لیے راضی کیا گیا، اور اس میں ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا ہمارے فلسطینی مسلمانوں کو کہ انہوں نے قربانیاں دی، لیکن وہ متزلزل نہیں ہوئے، وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور بالآخر اتنے وقت سے اسرائیل کی یہ جو جارحانہ اور جنگی جرائم کی کہانی تھی اس کو ایک بریک لگی، تو ہمیں ڈیفینیٹلی فلسطینیوں کے بارے میں بھی اس پروگرام میں بات کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، فلسطینیوں کی قربانی ہے اور فلسطینیوں کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا بہت ساری چیز۔ بائیڈن یہ چاہتے تھے کہ اگر جنگ بندی ہوگی تو اس بنیاد کے اوپر ہوگی، وہ کہتے ہیں اگر جنگ بندی ہوگی تو ٹوٹل حماس کو ڈسمینٹل کر دیا جائے گا، اور نئی قیادت آئے گی، نئے لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو ہم مطلب انٹروڈیوس کریں گے۔ مثال کے طور پہ جو فلسطینی ہے اتھارٹی، یا اور جو لوگ جو ان کے کہ امریکن ان کے ڈیپ اسٹیٹ کی اپنے ہی بندے وہ جی، کرتے مطلب امریکن ڈیپ اسٹیٹ کے اپنے لوگ جو ہیں، تاکہ وہ ان کی اجارداری وہاں پہ قائم رہے۔ ان کا یہ پلان تھا کہ ان سے جنگ بندی ہو، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا انہی کے ساتھ بات چیت ہوگی، جو کیونکہ یہ لڑ رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، انہی سے بات چیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب جو آئندہ اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں، وہ شاید ہو سکتا ہے ابھی جو مجھے نہیں پتا تھا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت شاید وہ ان کی تقریر چل رہی ہوگی، تو ہو سکتا ہے اپنی تقریر کے اندر وہ کچھ جماعتیں ہیں ان کے اوپر پابندی لگائیں، کیونکہ کل انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم پابندیاں لگائیں گے، اور اسی طرح طالبان کا بھی انہوں نے کہا تھا، تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ان پر پابندیاں لگا دیں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے انہی کے ساتھ ان کو مجبور کیا کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی کی بہت بڑی جیت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کوئی چیز جو ہے ان کو ملی نہیں، جس طریقے سے لا کے اسرائیل کو جس طرح معاہدہ کرایا گیا ہے، تو آپ مجھے دیکھیں ان کو کیا ملا ہے۔ اب وہ 3 بندے وہ انہوں نے اسرائیلی چھوڑا، تو اس کے بدلے میں 70 فلسطینی چھوٹ رہے ہیں۔ تو جو معاہدہ ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ہوا ہے، لیکن فلسطینیوں کو بہرحال یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی امپورٹنس اور اپنی طاقت کو جو ہے نا، انہوں نے ساری دنیا کے آگے یہ منوا دیا کہ ہم بھی انہوں نے ایک اپنے پاور ہیں اور ہم جی انہوں نے اپنے جذبے اور جو ہے نا وہ ایمانی قوت کو جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے ایگزیکٹلی بتایا ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی۔ ہے۔ اچھا، فیصل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اب نیتن یاہو ہے اس کو کیا مطلب اب تحفظات ہیں کہ میں نے آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا نیتن یاہو بڑے پریشان ہیں اب۔ نہیں، نتن یاہو اس لیے پریشان ہے کہ نتن یاہو پر کیسز بنے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا نتن یاہو کا کہ شاید ہو سکتا ہے ٹرمپ آنے سے پہلے ان کو یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ وغیرہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کے خلاف جو مقدمات بنے ہوئے ہیں، ہو جی سکتا ہے ان مقدمات سے کے لیے حوالے سے کوئی کردار ادا کریں گے، یا کوئی اس قسم کا کوئی ان کو ایک سیف پیسج دیں گے، ایگزٹ دیں گے کہ کم از کم وہ نہ جائیں۔ تو اب ان کو ایسی کوئی چیز تو ملی نہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ میں بھی جیل میں جاؤں گا، بیگم ان کی بدعنوانی کی بھی جیل میں جائیں گی، اور جو کئی اسرائیلی جرنیلز ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں کو جنہوں نے بھیجا تھا ٹرمپ نے، جن لوگوں کو بات کرنے کے لیے نتن یاہو کے پاس، وہ بھی ایسے لوگ ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ خبر لوگوں کو نہیں پتا، انہوں نے جب ٹرمپ نے ان کو اپنے پاس لوگ بھیجے نتن یاہو سے بات کرنے کی، تو انہوں نے ان کو توڑنے تاڑنے کی کوشش کی۔ بین الاقوامی سطح پہ بھی بڑی جگہ پہ جو ہے رشوتیں چلتی ہیں، زیلنسکی کا بھی آپ نے سنا ہوگا، تو جی کوشش تو انہوں نے کی، لیکن دیکھیے ٹرمپ نے اپنی کابینہ کے اندر ایسے لوگوں کو شامل کیا ہے جو دنیا کے انتہائی مالدار ترین لوگ ہیں، ان کو خریدنا یا ان کو اب مطلب کسی فائنینشیل بالکل بینیفٹ صحیح، کے اندر بالکل انڈر صحیح کور کہہ کرنا ناممکن بات ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، فیصل صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آپ بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں، آپ کے مختلف فورمز بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں،
تو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کیوں کر ممکن نہیں ہو سکی، اور اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے، کہ پاکستان کی طرف سے کیا، کہ ہمیں تو دیکھا ہے سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے وہ اس کے لیے لگے رہے ہیں، سابقہ سینیٹر، اور کچھ اور آوازیں اٹھتی رہی ہیں، لیکن کیا حکومت کی اس میں نااہلی ہے، یا وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے بائیڈن اس میں؟ دیکھیے پہلی بات تو بتا دوں کہ حکومت کی پہلے دو سوال تو ایک تو یہ ہے کہ حکومت تو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایز سچ انہوں نے کوئی کام کیا بھی نہیں، اور نمبر یہ پہلی بات، دوسری بات یہ کہ آپ کی حکومت کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی، کیونکہ جب آپ کاسا لیس ہوں گے کسی کے تو پھر آپ ان سے صرف گزارش ہی کر سکتے ہیں، کوئی آپ کی وہ بات مانے یا نہ مانے۔ تو پاکستان کی طرف سے جتنی بھی ریکویسٹ ہوتی رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت نہیں تھی۔ ہاں البتہ جو سینیٹر مشتاق صاحب نے کی انڈیویجلی طور پر کی، یا ان کی سسٹر کرتی رہی، یا اور جو بہت سارے لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں، ان کی ابھی بھی اہمیت ہے۔ لیکن جہاں تک میں نے کہا تھا کہ مجھے بھی امید ہے، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، مجھے یہ امید نہیں کہ بائیڈن چھوڑیں گے، یہ انشاءاللہ رہائی ٹرمپ کے تھرو ہی ہوگی، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس ٹھیک لیے ہے، میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کے تھرو ہوگی۔ اور کیونکہ اب دیکھیں نا، بائیڈن نے تو تمام لوگوں کو معاف کر دیا، انہوں نے جنرل مارک ملی سمیت کئی لوگوں کو معاف، بائیڈن نے جی بلکہ ان تمام لوگوں کو جن کو پتا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں معاملہ، انہوں نے جنرل مارک ملی کو معاف کیا، ایون ڈاکٹر فاؤجی کو بھی معاف کر دیا جی جس میں پر وہ اسی کے ٹیکے بنا۔ اوپر آنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر فوسی تو پوری دنیا کے اندر انہوں نے فساد مچا دیا کرونا کے پیچھے، پوری دنیا کی موومنٹ جی رکوا دی انہوں نے پینڈیمک ویکسینز کے اوپر بہت ساری کرپشن کی، تو ان جیسے انسان کو معاف کر دیا اس نے۔ کیونکہ بیسیکلی وہ سارا یہ جو کچھ ہوا تھا، یہ بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے، جو بائیڈن نیکسس کی ہے، جو ڈیپ اسٹیٹ کا اصل میں پلان تھا، تو اس لیے وہ جاتے جاتے انہوں نے بے انتہا لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بیسیکلی وہ ڈیپ اسٹیٹ کا نیکسس ہے جس کے خلاف اب ٹرمپ آ ایگزیکٹلی چکے ہیں۔ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی۔ سر، پروگرام کے آخر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اب پاکستان کے اندر کیا سیاسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک پاکستان تحریک انصاف والوں کو بڑی امید ہے کہ ٹرمپ آئیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ بات کریں گے، تو عمران خان کی رہائی سے آپ متعلقہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے اوپر بھی اس کے بڑے اثرات ہوں گے، سب جگہ یہ اثرات ہوں گے۔ میں نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں اس پہ کہہ رہے ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے ایک بات بتا دوں میں نے کہ عمران خان کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ آئے گا، یہ میرے ذرائع مجھے تصدیق کر رہے ہیں، اور آئے گا۔ اور اگر پاکستان کو نے اس چیز کو، ان کی اپیل کے اوپر اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی توجہ نہیں دیا، دھیان نہیں دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ڈیپ اسٹیٹ کی اجاداری ختم کرے۔ تو عمران خان کے حوالے سے بلا شبہ پالیسیز میں پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے ان کو تبدیل کرنا پڑے گی۔ یہ سوچ تو یہ رہے ہیں کہ ہم بھی کوئی ٹرمپ کو جواب دے دیں، جیسے کہ پیوٹن نے جواب دیا ہے، پیوٹن نے اس کو کہا ہے ٹرمپ کو کہ ہم جنگ بند کریں گے، لیکن ایک صورت میں بند کریں گے کہ جب آپ ہمیں اس کا مستقل حل دیں گے، اگر مستقل حل نہیں ہوگا تو ہم جنگ نہیں بند کریں گے، یہ پیوٹن نے جواب دیا۔ تو اس قسم کے جواب پیوٹن تو دے سکتا ہے، پریزیڈنٹ شی تو دے سکتا ہے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف صاحب، یہ ان کو بیان نہیں دے سکتے، اور ان کو اپنی پالیسیوں کو ریورس کرنا پڑے گا۔ مطلب آپ عمران خان کی رہائی دیکھ رہے ہیں جلد؟ بالکل، میں نے واضح طور پہ کہہ دینا کہ اثر انداز ہوگی، ٹرمپ کی پالیسی جو ہے اثر انداز ہوگی، اور یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو انکار کر سکیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت آئے گی، اور پاکستان کا جو نظام ہے، جو بوسیدہ نظام ہے، اس نظام کو انہیں تبدیل کرنا پڑے گا ہر صورت میں۔ فیضل صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جمعے والے دن ایک جامع پروگرام کے ساتھ فیضل صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اور آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ کے میسیجز آتے رہے اور آپ لوگ مجھے یاد کرتے رہے۔ میں انشاءاللہ ریکوری پروسیس میں ہوں اس وقت، اور کافی مطلب کمزوری سے گزر رہا ہوں، تو میرے لیے دعا کیجیے گا، سارے جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔